اور اسے ایک ایسے سیال کیمیکل میں ڈال دیا جس سے اس کا گوشت گلنے سڑنے سے محفوظ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسا میٹر تیار کیا جس میں ہر نئے شکار کی روح کو قید کر لیتا۔ گوشت کھانے اور خون پینے کے بعد وہ اس روح کو مردہ جسم میں داخل کرتا اور اس کے ذریعے شکار کھیلتا تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح اس کے پہلے خطرات بہت کم ہو گئے تھے، مگر اس کا یہ طریقہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ روح کے ساتھ ہر مرتبہ تقریباً ایک خون کی بوتل جسم میں داخل کرنے کے بعد وہ زندہ ہوتا تھا۔ اس کے پکڑے جانے کا خطرہ ہرگز نہ تھا۔ جیسے ہی وہ خود کو خطرے میں محسوس کرتا تھا، سانس بند کر لیتا تھا۔ اس کے سانس بند کرتے ہی جسم پر دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتا اور دوبارہ مردہ حالت میں اسی جار میں جا گرتا جس میں سیال کیمیکل بھرا ہوتا تھا۔ اس کے ناکام واپس آنے پر ایک گھنٹی بج اٹھتی تھی جس سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ناکام واپس لوٹ آیا ہے۔ زیادہ تر اسے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا، جس سے ڈاکٹر کی شدید محنت کے ساتھ ایک بوتل خون بھی ضائع ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے لیے اس کی حیثیت جوئے کے برابر تھی۔ اگر کامیاب ہوا تو وہ بہت ہی خون حاصل ہوتا اور ناکام ہوا تو ایک بوتل جوئے میں ضائع ہو گئی۔ جوئے میں وہی لوگ جیتتے ہیں جو خوش قسمت ہو۔ ڈاکٹر بد قسمت تھا، لہٰذا وہ ہارتا۔ اس کے پاس خون کی مقدار کم ہوتی گئی جسے وہ بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وجہ تھی کہ مسز فراز کو اغوا کرنے کے بعد اسے خود رکھ لینا پڑا تھا۔ بڑی مدت کے بعد ڈاکٹر کو لذیذہ اور خوبصورت گوشت نصیب ہوا تھا۔ کیوں نہ ہوتا، یہ ڈاکٹر کا اپنا انتخاب تھا۔ دوسرے کے لائے ہوئے جسم اکثر گوشت سے خالی ہوتے، خون بھی بہت کم نکلتا تھا۔ ڈاکٹر کے خیال کے مطابق کسی کو قریبی ہسپتال سے اٹھا لیتا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے مسز فراز کے گوشت کے بھونے ہوئے تکے رکھے تھے اور جگ میں خون بھرا ہوا تھا جس سے گیس خارج ہو رہی تھی۔ وہ بڑے مزے سے تکے کھا رہا تھا اور خون بھی پی رہا تھا۔ دوسری طرف کوٹری میں بیٹھی ہوئی اس کی والدہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ بڑی دیر سے گھٹنوں میں سر دیے یا آتش دان کے قریب بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی حرارت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وقت بھی گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کمرے کی روشنیاں گل ہو چکی تھی۔ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ اس کی ماں کوٹری میں ٹہلنے لگی۔ وہ بار بار ہتھیلیوں کو مل رہی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ کوٹری کا دروازہ کھلا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب جب اسے مکمل یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر گہری نیند سو گیا ہے تو وہ کوٹری سے نکلی اور دبے پاؤں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے ڈاکٹر کی جیب سے چابی تلاش کی مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اس نے ڈاکٹر کے سرہانے دیکھا، چابی وہاں بھی نہ تھی۔ اچانک اس کی نظر ٹیبل کے قریب رکھی ہوئی میز پر پڑی اور وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ ابھی 0 واٹ کے بلب کی روشنی میں جگ کی تہہ میں خون کی تھوڑی سی مقدار نظر آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جگ اٹھایا اور اسی طرح سے ہونٹوں سے لگا لیا۔ 1 منٹ کی بھی دیر ہو گئی تو ڈاکٹر اس سے چھین لے گا۔ خون 2 گھونٹ سے زیادہ نہ تھا۔ ہونٹوں سے علیحدہ کرنے کے بعد وہ جگ کو انگلی سے صاف کر کے انگلی چاٹنے لگی۔ جگ کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ٹیبل پر رکھ دیا اور گلاس کو اٹھا کر اسے بھی انگلی سے کھرچنے لگی۔ اسی وقت شیشے کا جگ ٹیبل سے نیچے گر پڑا اور ٹوٹ کر فرش پر بکھر گیا۔ دھماکے کی آواز پیدا ہونے سے ڈاکٹر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا سوئچ آن کیا اور اپنی ماں کو گھورنے لگا۔ اس کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا اور چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ وہ چیخا۔ اس کی ماں رحم طلب نظروں سے اس کی طرف تکنے لگی۔ وہ انگلیوں پر لگا ہوا خون چاٹ رہی تھی۔ کیا بات ہے ماں، کیوں آئی ہو؟ ڈاکٹر نے سختی سے پوچھا۔ صرف چند گھونٹ خون پلا دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، جان نکل رہی ہے میری۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں ہمدردی کے اثار پیدا ہو گئے۔ مجھے افسوس ہے، میں تمہاری پیاس نہیں بجھا سکتا۔ بہاری کی بیوقوفی نے ہمیں سخت مفلوک لاحق بنا دیا ہے۔ میں نے زبردست رسک لے کر اپنی کوششوں سے یہ خوراک پیدا کی ہے۔ تم فی الحال ابھی گزارا کرو اور پانی پی کر حلق کو تر کرنے کی کوشش کرو۔ جلد ہی ہم خود کفیل ہو جائیں گے، پھر تم جی بھر کے پیاس بجھا لینا۔ ایسا وقت میری موت کے بعد ہی آئے گا، میں پیاس سے مر رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے صرف چند گھونٹ دے دو۔ اس وقت تو ناممکن ہے، میرے پاس خون کا اتنا زرخیز نہیں ہے کہ میں تم کو شریک کر سکوں۔ تمہیں کل تک صبر کرنا ہوگا، صبح بہاری کو سخت اذیت دوں گا
اور اسے مجبور کروں گا کہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دے۔ میں 1 منٹ بھی صبر نہیں کر سکتی۔ تم دیکھ نہیں رہے میری جان نکل رہی ہے، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ آخری الفاظ استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر کا لہجہ سخت ہو گیا، جس کو محسوس کر کے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ پھر اپنی کلائی پر زور سے کاٹ لیا، اس کے دانت اپنے ہی گوشت میں اتر گئے۔ وہ اپنا خون چوستی رہی اور روتی ہوئی اپنی کوٹری میں چلی گئی۔ اس کے باہر نکل جانے کے بعد ڈاکٹر نے روشنی گل کر دی اور مسیری پر دراز ہو گیا۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ بیدار ہو گیا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ راہداری کی دائیں جانب بنے ہوئے تہہ خانے میں اتر کر اس کی بتی روشن کی اور اس لاش کو دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر مسز فراز کی چیخ نکل گئی تھی۔ لاش برہنہ تھی اور شیشے کے ایک بڑے جار میں پڑی ہوئی تھی، جس میں کسی قسم کا گاڑھا مادہ بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے لاش کو باہر نکال کر کندھے پر ڈال لیا اور اسے لے کر تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ اس پر کیمیکل کا گاڑھا مادہ چپکا ہوا تھا۔ گرم پانی سے غسل دینے کے بعد اس کی جلد صاف کی اور جسم چمکدار نکل آیا۔ غسل کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوبارہ اٹھا لیا۔ اس مرتبہ اس کا رخ آپریشن تھیٹر کی طرف تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک لاش آپریشن ٹیبل پر بندھی پڑی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے آتش دانوں میں دونوں طرف صرف آگ کے شعلے بڑھ رہے تھے، جس سے کافی گرمی پیدا ہو گئی تھی۔ لاش کی موجودہ حالت مسز فراز سے ملتی جلتی تھی۔ ڈاکٹر زور زور سے لاش کی مالش کرنے لگا۔ 2 گھنٹے کی شدید محنت کے بعد لاش نے حرارت جذب کی اور میٹر کی سوئی دھیرے دھیرے نیچے کرنے لگی۔ مسز فراز کی روح دھیرے دھیرے اس لاش میں اتر رہی تھی اور اس میں ہلکا ہلکا سا ارتاش پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس کا سینہ باقاعدہ اوپر نیچے حرکت کر رہا تھا، جس سے سانس کی آمد و رفت کا پتہ چلتا تھا۔ جب میٹر سر پر پہنچ گیا تو ڈاکٹر نے میز سے نلکیاں اور تار جدا کر لیے اور خول بھی اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ اب ٹیبل پر لاش کی جگہ ایک زندہ انسان تھا، جو آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے تک اس کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آری رہی۔ اچانک ان میں نفرت کی چنگیاریاں پھوٹنے لگی تو ڈاکٹر مسکرانے لگا۔ بہاری، ابھی تک تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہماری اس تکلیف کا تمہیں بھی حصے دار بننا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نشتر اس کی رن میں پیوست کر دیا تو شدت تکلیف سے وہ چیخا، مگر اس کے ہاتھ آزاد ہوتے ہی وہ یقیناً ڈاکٹر کا گلا گھونٹ دیتا، مگر وہ بے بس تھا۔ ڈاکٹر نے نشتر نکال کر دوبارہ دوسری جگہ گاڑ دیا تو وہ زور زور سے چیخا اور ڈاکٹر اس کی چیخوں سے محفوظ ہوتا رہا۔ پھر وہ ڈاکٹر کی منت سماعت پر اتر آیا اور آئندہ حکم کی تکمیل کرنے کا وعدہ کرنے لگا۔ تب جا کر ڈاکٹر نے اپنا گھنونا فعل بند کر دیا اور ڈوریوں سے اس کے ہاتھ اور ٹانگیں آزاد کر دی۔ رنوں کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی باندھی اور اسے ایک اچھا سوٹ پہنا کر اسے حکم دیا کہ وہ شام سے پہلے ہی ایک صحت مند عورت کو لے کر آئے۔ اگر وہ آج بھی اس مشن میں ناکام رہا تو پھر اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دی جائے گی۔ ٹھیک 12:35 پر بہاری نے گاڑی سڑک میں کھڑی کر دی اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پولیس اور لوگوں کے محتاط انداز نے اسے ابھی تک کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 4 گھنٹے پڑے تھے اور اسے امید تھی کہ ان 4 گھنٹوں میں کسی نہ کسی عورت پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ ڈاکٹر بہاری سے یہ کام رات کے وقت بھی لے سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا رات میں عورت گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، پھر ان کو اغوا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ معمولی سا کام بہاری نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر نے آج اسے سزا دی تھی، جس سے وہ کافی چوکس ہو گیا تھا۔ گویا اس کے پاس ابھی 4 گھنٹے تھے، مگر وہ کیسے بے فکر ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کسی عورت کو لے کر یہاں سے چلا جائے اور گاڑی سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ بہاری کی نظریں اس لڑکی پر پڑی جو گاڑی کو دھکیلتی ہوئی ایک سمت لے جا رہی تھی۔ لڑکی کی عمر 18 سال تھی۔ ظاہری حالت سے وہ کسی کی ملازمہ دکھائی دیتی تھی۔ بہاری جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ شریف آدمی تھا،
اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مجرمانہ حرکت نہیں کی تھی۔ بہاری کی یہ حرکت واضح طور پر نظر آتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے صرف چند گز کے فاصلے سے اسی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا جس رفتار سے لڑکی چل رہی تھی۔ لڑکی نے 2 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور خوفزدہ ہو کر رفتار تیز کر دی۔ بہاری کا خیال تھا کہ سنسان جگہ پر میں اسے آسانی سے اپنے قابو میں کر لوں گا، مگر لڑکی جو اس کے تعاقب سے بدحواس ہو چکی تھی آگے جانے کی بجائے کسی اور راستے پر مڑ گئی۔ بہاری نے نئی گاڑی لڑکی کے قریب لے جا کر روکی اور ایک دم دروازہ کھول کر لڑکی پر جپٹ پڑا۔ لوگ حیرت سے اس شریف آدمی کو دیکھ رہے تھے جو ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر اسے روک پاتا اور معاملے کی نوعیت کو سمجھ جاتا۔ دیکھنے والوں کو ہوش تو اس وقت آیا جب بہاری لڑکی کو گاڑی میں ڈال کر رفتار تیز کر چکا تھا۔ لڑکی کی چیخیں نکل رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر ڈیوٹی پر مامور ایک پولیس والا بھی تھا جس کے ساتھ 2 اور پولیس والے بھی تھے۔ پولیس والے نے کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ فوراً پولیس چوکی پر فون کر کے اس گاڑی کو روکنے کے لیے کہے اور خود موٹر سائیکل پر اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ بہاری کو اپنے پیچھے میں آتے ہوئے پولیس والے کا علم ہو گیا جو پوری رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ بہاری نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی اور پھر اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تیرنے لگے۔ سامنے سڑک کے عین درمیان ایک جیپ کھڑی تھی جس کے دونوں طرف پولیس والے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ بہاری نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور فیصلہ کن انداز میں رفتار مزید بڑھاتے ہوئے سانس بند کر دیا۔ سانس رکتے ہی اس کا جسم دھندلا ہو کر بگولے کی مند فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے کپڑے اس طرح سے سیٹ پر موجود رہ گئے جیسے غبارے سے ہوا خارج ہو گئی ہو۔ گاڑی پوری رفتار سے سامنے کھڑی پولیس جیپ سے ٹکرائی جس سے زبردست دھماکہ ہوا اور آگ کے شعلے دور تک پھیل گئے۔ یقیناً کسی گاڑی کی پٹرول کی ٹینکی پھٹ گئی تھی یا ہو سکتا ہے دونوں گاڑیوں کی ٹینکیاں پھٹ گئی ہوں کیونکہ ٹکراؤ بہت شدید تھا۔ ڈاکٹر آج جلدی دفتر سے واپس آ گیا تھا اور اس وقت اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا اور اس کی ہمت بندھا رہا تھا کہ جلدی بہاری کسی عورت کو لے آئے گا، پھر تم جی بھر کے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا لینا۔ بہاری کی لائی ہوئی عورت تمہارے لیے ہوگی، اسے تم جس طرح چاہو استعمال کر سکتی ہو۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر وہ خوش نظر آنے لگی۔ مستقبل قریب کے تصور سے اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ جب وہ عورت لائے گا اور سالم عورت اس کے سپرد کر دی جائے گی، وہ اس تصور میں اپنے دانتوں کو اس انداز اور خیالی عورت کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی اور اس عورت کی چیخیں اس کے کانوں میں اس طرح گونجنے لگی۔ 1 بجے کا وقت ہوگا جب تہہ خانے میں بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی تھی جسے سن کر وہ دونوں ایک ساتھ اچھل پڑے۔ ڈاکٹر کی مٹھیاں بند ہو گئی اور جبڑے کی ہڈیاں اوپر آئی۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ دوڑتا ہوا تہہ خانے میں پہنچا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں بھی تھی۔ تہہ خانے میں ڈاکٹر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا کیونکہ سامنے جار میں بہاری کی لاش تیر رہی تھی۔ ڈاکٹر سرسری انداز میں اس کے گرد چکر لگانے لگا اور غصے سے اپنا جسم نوچنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور بہاری کی لاش کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ آج اس نے بہاری کی ذات سے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ اگر اس نے بہاری کے جسم پر اس قدر محنت نہ کی ہوتی تو وہ یقیناً اسے چیر پھاڑ کے کھا جاتا، مگر پھر اس کو اس مقصد کے لیے نیا جسم تیار کرنا پڑتا تھا جس کے لیے مہینے درکار تھے، اور اس جان لیوا محنت سے وہ سخت خوف کھاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی ماں افسوس کے عالم میں ہاتھ ملنے لگی۔ او بہاری آج پھر خالی لوٹ آیا، خدا کے لیے مجھے اپنے ذخیرے سے چند گھونٹ دے دو، میں زیادہ صبر نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ اگر تم مر سکتی ہو تو شوق سے مر جاؤ، مگر میں تمہیں اپنے پاس سے ایک بوند بھی نہیں دوں گا۔ معلوم نہیں اب کتنے دن انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی جمع شدہ پونجی تمہارے حوالے کر کے خود مر جاؤں؟ اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں زیادہ خون کا تقاضا نہیں کر رہی، صرف چند بوند سے کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر بہاری کی ناکامی پر ویسے ہی جلایا ہوا تھا اور مستقبل کے لیے سخت فکر مند ہو گیا تھا۔ اب اس کا حد سے بڑھتا ہوا اصرار دیکھ کر غصے میں بھر گیا اور چیخ کر بولا، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس خون کی مقدار بہت کم رہ گئی ہے، اس میں کسی کو حصے دار نہیں بنا سکتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو اور میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔
یہ سراسر ظلم ہے، تم درندے ہو، میں اس کے خلاف احتجاج کروں گی۔ تم تنہا میرے ساتھ سامنے بیٹھ کر اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے، جبکہ میں کئی دنوں کی پیاسی ہوں۔ آخر تم کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ تمہارا دل اس قدر پتھر کیوں ہو گیا ہے؟ بس آج میں اپنا حصہ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ تمہاری یہ مجال میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنا حصہ مجھ سے کیسے وصول کرتی ہو۔ ڈاکٹر نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ اپنی کمزور ہڈیوں کے ساتھ کمرے سے باہر جا گری، مگر پھر وہ اٹھ کر ڈاکٹر پر جپٹ پڑی اور زور سے چیختے ہوئے نوچنے لگی۔ ڈاکٹر صرف اپنا دفاع کر رہا تھا، جبکہ اس کا حملہ جارحانہ تھا۔ مجبوراً ڈاکٹر کو بھی قدم اٹھانا پڑا۔ ان کی لڑائی کا منظر قابل دید تھا، بالکل لڑاکا مرغوں کی طرح ایک دوسرے پر جپٹ رہے تھے اور دانتوں سے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر جسم سے جدا کر رہے تھے۔ کافی دیر تک اسی طرح لڑتے رہے، یہاں تک کہ عورت نڈھال ہو کر گر پڑی۔ ڈاکٹر نے اس کی چوٹی پکڑی اور گھسیٹ کر کوٹری میں ڈال دیا۔ یہاں وہ بڑی دیر تک اپنے زخموں سے خون چاٹتی رہی اور سسکتی رہی۔ اسی عالم میں شام کے اندھیرے چھا گئے۔ اس نے آتش دان میں لکڑیاں بھی نہ جلائی تھی۔ سردی کی شدت سے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دانت بج رہے تھے اور رگوں میں خون کی گردش رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ کوٹری میں آگ جلانے کے لیے ہر چیز موجود تھی، مگر اس میں آگ نہ جلائی۔ ہاں، سردی سے ٹوٹتی رہی۔ اگر آگ جلا لیتی تو اس کی حرارت سے اسے یقیناً نیند آ جاتی، مگر وہ سونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اتنی دیر کی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک اہم فیصلہ کیا تھا، انتہائی خطرناک فیصلہ۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو اس کا ہر دن عید اور ہر رات شب برات ہوتی، پھر وہ ہر چیز کی تنہا مالک ہوتی۔ تقریباً 2 بجے کے قریب اس نے آگ جلا کر اپنے جسم کو اچھی طرح سے گرم کیا۔ جب اس کے ٹھنڈے ہاتھ پاؤں کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس نے آتش دان کے قریب پڑی ہوئی لکڑیوں میں سے ایک باری لکڑی کا انتخاب کیا اور اسے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر دبے قدموں چلتی ہوئی کھڑکی سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں بے خبر سو رہا تھا۔ لکڑی کی پہلی ضرب سے ڈاکٹر کی آنکھوں میں سورج اتر آیا، جو تیزی سے گھومتا ہوا تاریکی میں غروب ہو گیا۔ اس نے احتیاطاً ایک اور ضرب لگا دی۔ جب اسے اچھی طرح سے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر اب حرکت کرنے کے لائق نہیں رہا تو اس کے جسم کو گھسیٹ کر آپریشن تھیٹر میں لے گئی۔ ٹیبل پر اچھی طرح سے کسنے کے بعد اس کے چہرے پر خول فٹ کیا۔ خول کی تمام نالیاں اور تاریں میٹر کے ساتھ ٹھیک جگہ پر لگانے کے بعد ڈاکٹر کے سینے میں سرنج کی سوئی اتار دی۔ اس پر ڈاکٹر کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور خوف سے حیرت میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر کو زیادہ دیر تک خوفزدہ رہنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کی روح بڑے آرام سے اس میٹر میں چلی گئی اور تمام خون بوتلوں میں جمع ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ڈاکٹر کی لاش کو ڈوریوں سے کھول کر بڑی نفاست سے اس کے ٹکڑے کیے اور لمبے لمبے سلاخوں پر چڑھا کر اپنی کوٹری میں چلی گئی، جہاں آتش دان میں آگ دہک رہی تھی۔ صبح تک وہ خوشی سے ناچتی رہی، ڈاکٹر کے گوشت کے بنے ہوئے تکے کھاتی رہی اور صبح تک سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ اس نے اٹھ کر باقی بچے تکوں کو کھایا اور خون کے چند گھونٹ پی کر باہر نکل آئی، اور وہ اب اپنے سوچے ہوئے منصوبے کے باقی حصے پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تہہ خانے سے بہاری کی لاش آپریشن ٹیبل پر ڈالی اور ڈاکٹر کی روح اس میں اتار دی۔ جب وہ زندہ ہو گیا تو اس سے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے خون کا بندوبست کرے۔ گزشتہ کوتاہیوں کی سزا کے طور پر اس نے بہاری کے جسم میں 2-3 بار نشتر گاڑ کر نکالا۔ اس بار بہاری تکلیف کی شدت سے چیخا نہیں، بلکہ خاموشی سے اذیت برداشت کر گیا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کا سمندر طوفانی انداز میں تڑپنے لگا۔ جیسے ہی اس نے بہاری کے ہاتھ کھولے، بہاری کا ہاتھ سرکا اور بجلی سی چمکی اور عورت کی طویل چیخوں سے پوری عمارت لرزنے لگی۔ بہاری کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لمبا اور موٹا نشتر پوری تیزی سے بار بار اس کے جسم میں داخل ہو کر باہر نکل رہا تھا۔ یقیناً بد نصیب عورت کو معلوم نہیں تھا کہ بہاری کے ذہن پر قبضہ صرف ڈاکٹر کا تھا، ورنہ بہاری آج کا کام بہت پہلے انجام دے چکا ہوتا۔ بہاری نے نشتر مار مار کر عورت کا تمام جسم چھلنی کر ڈالا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بوڑھی عورت کا ناپاک جسم روح سے خالی ہو گیا ہے تو اس نے ایک لمبا طویل سانس لیا، پھر تہہ خانے میں جا کر جار کے ٹکڑے کر دیے اور بڑی آزادی سے سانس بند کر کے روح کو اپنے جسم سے خارج کر دیا۔
اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔